غیرت کوئی پیسے ریکوائر نہیں کرتی، غیرت کوئی دنیا میں سٹیٹس ریکوائر نہیں کرتی. غیرت صرف یہ ریکوائر کرتی ہے کہ آپ اللہ میں مانیں اور اللہ کی مانیں. غیرت یہ ریکوائر کرتی ہے کہ آپ سچ بولیں اور ڈریں نہ. غیرت یہ ریکوائر کرتی ہے کہ جب ایک ملک نیوکلیئر طاقت ہو تو وہ مسلمانوں کے حوالے سے اپنی آواز اٹھائے. صرف تب نہ اٹھائے جب ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، بلکہ تب بھی اٹھائے جب شاید ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، شاید ان کو نقصان ہو سکتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے. اسماعیل ہانیہ ایک انتہائی بہادر شخص تھے جو فلسطین کی کاز کے لیے دن رات لڑ رہے تھے. ان کے کئی فیملی کے ممبران، ان کے بچے، ان کے گرینڈ چلڈرن، ان کی بہنیں شہید ہوئے اس کاز میں، لیکن انہوں نے اپنی کاز سے پیچھے نہیں ہٹا. وہ اس وقت ایران میں تھے جب وہ شہید ہوئے، اور ایران کے اندر ان کو ایک بہت بڑا اسٹیٹ فیونرل دیا گیا جہاں پہ ایران کے ہیڈ خمینی صاحب نے خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا. لیکن ایران ایک کمزور ملٹری طاقت ہے، اس کی بنسبت پاکستان جو دنیا کے ملٹری رینکس میں کافی اوپر آتی ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے، 25-26 کروڑ مسلمانوں کا گڑھ ہے. وہاں پہ کیا رسپانس آیا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے. ہم ویٹ کر رہے تھے شاید ہماری حکومت اب صراط مستقیم پہ آ جائے، لیکن افسوس کہ وہ نہیں آ سکی. ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا منسٹری آف فارن افیئرس کی طرف سے. کوئی پرائم منسٹر کی تقریر نہیں تھی، کوئی فارن منسٹر کی تقریر نہیں تھی، کوئی آرمی چیف جو سپہ سالار ہیں اتنے بڑے، ان کی کوئی تقریر نہیں تھی. اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو کافی پورلی ورڈڈ تھی، انگریزی کی بھی غلطیاں تھیں لیکن کوئی نہیں، یہ تو چلتا ہے. اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے ایک جملہ کہا، پاکستان ویوز ود سیریس کنسرن دا گروئنگ اسرائیلی ایڈونچرزم ان دا ریجن. اب یہ بہت ایکوریٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ اسرائیل جو پچھلے کچھ سالوں سے پورے مڈل ایسٹ کے اندر مختلف ایڈونچرز کر رہا ہے، یہ کافی کنسرننگ ہے. یہ پرابلی سب سے سافٹ سٹیٹمنٹ ہو سکتی تھی اسرائیل کی دہشت گردی کو اور اسرائیل کی تباہ کن پالیسیز کو. اس سے نرم سٹیٹمنٹ میرے خیال سے کوئی انسان سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن نہیں. ہمارے فارن آفس، ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ یہ بھی بہت سخت ہے. ہابڑ تابڑ میں یہ پوسٹ کرنے کے تھوڑے دیر بعد انہوں نے یہ پوسٹ ڈیلیٹ کیا اور ایک امینڈیڈ پوسٹ لگایا جس کے اندر انہوں نے اسرائیلی لفظ نکال دیا. نہ تو صرف اس سے اس کی پوری انگلش تباہ ہوگی جملے کی، لیکن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو نیا سٹیٹمنٹ فارن آفس نے دیا. پاکستان ویوز ود سیریس کنسرن دا گروئنگ ایڈونچرزم ان دا ریجن. لطیفہ ہے نا جی، کون کر رہا ہے یہ گروئنگ ایڈونچرزم، کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے، نقصان کس کا ہو رہا ہے. اسٹیٹمنٹ میں ایسا کچھ نہیں تھا. ہمارا فارن آفس، ہماری سرکار انٹرنلی تو جو تباہی کر رہی ہے سو کر رہی ہے، بلکہ گلوبلی جہاں پہ پوری دنیا کے ممالک، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہو، چاہے وہ آئرلینڈ ہو، چاہے وہ اسپین ہو، کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یار اسرائیل یہ غلط کر رہا ہے، ہم وہاں پہ بھی سٹانس نہیں دے پاتے. یہ سب سے بڑا موقع تھا کہ ہم اپنے آپ کو ریڈیم کریں، ہم نہیں کر سکے. تو کیا فائدہ اس فوج کا، کیا فائدہ اس سرکار کا، کیا فائدہ اس نیوکلیئر بم کا جب ہم مسلمانوں کا ہی دفاع نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر بھی جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ خاص محفوظ نہیں ہیں. مہارنگ بلوچ نے یہ ثابت کر دیا، منظور پشتین نے یہ ثابت کر دیا، جنرل پاکستانی عوام نے ثابت کر دیا. لیکن ہم سب کا دل مشترکہ طور پہ روتا ہے فلسطین کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ظلم کرنے والے باہر سے امپورٹ ہوئے ہیں. اس کاز پہ ہر کوئی یکجا ہو کے آواز اٹھاتا ہے. پالیسیز میں اختلاف رائے ہو سکتی ہے لیکن سب اس کی آواز اٹھاتے ہیں، سوائے ہماری سرکار کے. جمہوریت کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کی ول ریپرزینٹ ہو گورنمنٹ کے اندر. چلیں آپ نے ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو تباہ کر دیا، کبھی آپ نون لیگ کو پذیرائی دیتے ہیں، کبھی پی پی کو پذیرائی دیتے ہیں. اس عوام کو کب پذیرائی ملے گی؟ آج آپ بچے سے پاکستان نے پوچھیں تو فلسطین کے لیے اس کا دل روتا ہے. اس وقت اسرائیل کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ کسی طرح ایک عالمی سطح کی جنگ لگ جائے مڈل ایسٹ کے اندر. وہ یہ کیوں کر رہا ہے ہم نے کئی ویڈیوز میں کور کیا، ایک بریف آپ کو اوور ویو دیتے ہیں. نیتن یاہو کی جو سیاسی جماعت ہے اکتوبر 7 کے اٹیک سے پہلے، وہ کافی مشکل دورائے پہ تھی. کرپشن چارجز، میل پریکٹس چارجز ان پہ لگے ہوئے تھے، الیکشن جیتنے کا امکان نہیں تھا. یہ سارا ایڈونچرزم جو وہ کر رہے ہیں یہ اپنے لوگوں کی ول جیتنے کے لیے کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں اس کے لیے. اس کے لیے وہ امریکہ سے مدد لیتے ہیں، فورن میڈیا سے مدد لیتے ہیں، مسلمان ملکوں کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ظلم و بربریت کی داستان قائم کرتے ہیں. جہاں پہ انہوں نے ایک دن میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا،
انہوں نے ایک حزب اللہ کے لیڈر کو بھی شہید کیا اور اب ایک ہوتی کے لیڈر کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ جو اس وقت کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے ظلم کے خلاف، ایک ایک کر کے وہ ملکوں کی فورن سوورینٹی انفرنج کر کے، یعنی کہ ایران کی جو حدود ہے اس کے اندر آ کے یہ حملہ ہوا. یہ ایکٹ آف وار ہوتا ہے، ڈیکلیریشن آف وار ہوتی ہے جب کوئی آپ کی سوورن ٹیریٹری میں آ کے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. اس کے بعد تو سخت رد عمل آنا چاہیے تھا. اگر پچھلے 30-40 سال آف امریکن ایڈونچرزم سے ہم نے کچھ سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ سپر پاور کی سائیڈ بھی لیں گے آپ تب بھی تباہ ہوں گے، سپر پاور کی سائیڈ نہیں لیں گے آپ تب بھی تباہ ہوں گے. لیکن فرق کیا ہے کہ آپ میں غیرت ہوگی. وار ان افغانستان امریکہ نے کی، ہم نے ڈرتے ہوئے امریکہ کا ساتھ دیا کہ ہے پاکستان بچ جائے. اس وار کے نتیجے میں نہ افغانستان بچا نہ پاکستان بچا. آج والا جو پاکستان ہے 2024 میں جب ہم کھڑے ہیں، یہ نتیجہ ہے افغانستان کے اندر ایڈونچرزم کا، امریکہ کا. کیا حاصل کیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. صرف ہم نے نقصان کیا کیا؟ ملک تباہ کیا، افغانی مسلمانوں کو شہید کیا، اپنے مسلمان فوجیوں کو شہید کیا، اپنے لوگوں کو ظلم اور بربریت میں ڈال دیا، اپنے لوگوں کو ویپنائز کر کے ایک دوسرے سے لڑا دیا. تو میرے بھائی اس سے بہتر تھا کہ ہم امریکہ کی دشمنی لے لیتے. کم از کم قوم ایک تو ہوتی. ہمارے ملک کے اندر اسرائیل کا معاملہ ہو یا امریکہ کا معاملہ ہو، چند لوگوں کے بینیفٹ کے لیے فیصلہ لیا جاتا ہے. بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان اللیگلی 20 یا 22 پروڈکٹس اسمگل کر کے اسرائیل کو ایکسپورٹ کرتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے ان کے ساتھ. کئی دفعہ نارملائزیشن کی پچھلے 3-4 سال میں کوشش ہوئی لیکن عوام نے ریجیکٹ کیا. تو اگر جمہوریت عوام کی ریپرزنٹیشن ہے تو آپ ان کی ول ریپرزینٹ کریں. یہ تو چلو سیاسی جماعتوں کی لائنوں سے ہٹ کے گفتگو ہے کہ مسجد الاقصیٰ کا معاملہ ہے، فلسطینی لوگوں کی جان کا معاملہ ہے. اسماعیل ہانیہ کون تھا؟ کوئی آتنکوادی تو نہیں تھا. اسماعیل ہانیہ پولیٹیکل فرنٹ کا ہیڈ تھا. وہ نیگوشیٹ کر رہا تھا پیس ڈیل کہ وہاں پہ سیز فائر ہو سکے غازہ کے اندر، پھر بھی اس کو مار دیا گیا. امریکہ نے اس وقت 12 وار شپس اتار دی ہیں میدان میں کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ریٹیلیشن ایران، ہوتی اور حزب اللہ کی طرف سے ہوگی اس سے وار ایسکلیٹ ہوگی. یہ انف نہیں تھا اسرائیل کے لیے. اسرائیل نے اور دکھانا تھا وہ کتنے طاقتور اور کتنے بہادر ہیں. انہوں نے ٹرکی کو بھی دھمکیاں لگانا شروع کر دی جس پہ اردوغان نے بہت سخت سٹیٹمنٹ دی، ان کے فورن آفس نے بہت سخت سٹیٹمنٹ دی. لیکن پاکستان پھر خاموش. عاصم منیر صاحب ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان پورے افغانستان سے زیادہ ہے. جناب اعلیٰ کس اصول پہ؟ یہ کوئی دین کا اصول ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ ایون ہمارے ملک کا جو قانون ہے، جو بانی ہے ہمارے ملک کا، اس کے جو خیالات تھے فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں وہ بھی آپ پڑھ لیں. آپ ہوتے کون ہیں سرکار میں ہمارے حق، ہمارے جذبات کو تباہ کرنے کے لیے؟ آپ یقین جانیں کہ آج سارا دن بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا بات کریں. ہم شرمندہ تو ہوتے ہی ہیں ہماری حرکات و سکنات ملک کے اندر، پر انٹرنیشنل لیول پہ اتنا بڑا فیلئر. کیا ہم بھول گئے ہیں احسانات مسلم ممالکوں کے جب ہم نیوکلیئر پروگرام پرسو کر رہے تھے؟ لیبیا ہم نے تباہ ہونے دیا، خاموش رہے. عراق تباہ ہونے دیا، خاموش رہے. ایران کو ایک کونے میں دھکیل کے تباہ کیا جا رہا ہے، ہم خاموش ہیں. افغانستان کو دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں. کچھ رہ گیا ہے؟ صرف یہ ایک ٹوٹا آپ نے بچانا ہے زمین کا جہاں پہ آپ کی ملکیت قائم ہے. جب مارنگ بلوچ شور مچاتی ہے حقوق کے لیے تو آپ ٹوٹا، زمین کا ٹوٹا بچانے کے لیے ظلم کرتے ہیں. 5 دن ہو گئے ان کے دھرنے کو، پولیس کریک ڈاؤن کر رہی ہے، فوج کریک ڈاؤن کر رہی ہے ان پہ. کراچی پریس کلب کے باہر وہ شور مچانے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہاں سے سندھ پولیس بندے اٹھا لیتی ہے. تو یہ زمین کا ٹوٹا بچا کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ نہ ادھر لوگ خوش ہیں، نہ ادھر لوگ خوشحال ہیں، نہ یہ زمین کے ٹوٹے بچنے سے کوئی مسلم ریاستوں کو فائدہ ہو رہا ہے. 47 سے لے کے آج تک صرف اور صرف اشرافیہ کی مرضی چلی ہے. میں فورن آفس کو بھی دوشی نہیں ٹھہراتا، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. ان کی کیا حیثیت ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ ڈرافٹ کریں؟ یہ تو ان کے ہینڈلرز ڈرافٹ کرا کے دیتے ہیں. سب کچھ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے، کہ یہ زمین کا ٹوٹا بچ جائے کسی طرح، کہ IMF ہمیں لون دیتے. IMF کی لون کی حقیقت آپ کو پتہ ہے کیا؟ کہ جو وہ $7 بلین آنے ہیں کچھ عرصے کے اوپر، وہ بے معنی ہے. پہلے 70 دن اس سرکار نے جو انٹرنلی لون لے لیا ہے وہ 3000 ارب کے قریب ہے، کئی گنا زیادہ ہے وہ 7 بلین سے.
تو پھر اس 7 بلین کے لیے آپ کیوں مرے جا رہے تھے؟ ہم بالکل قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، لوکل بینکس کے، ہم بالکل مفتوح ہو کے سامنے آ گئے. لیکن یہ زنجیریں کب توڑیں گے آپ؟ عوام نے تو توڑ دی ہیں. عوام نے اپنی ساری مجبوریاں، سارے برے حالات دیکھنے کے باوجود ہر سول رائٹس موومنٹ میں شمولیت اختیار کی. ہر عوام نے، چاہے وہ بلوچی ہوں، چاہے وہ پختون ہوں، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے وہ پنجابی ہوں، چاہے وہ گلگت کے ہوں، چاہے وہ ہزارہ ہوں، ہر کوئی مشکل وقت کا سامنا کر کے سول رائٹس کی موومنٹس میں شامل ہو رہا ہے. کیا اسماعیل ہانیہ اور حماس کو نہیں پرواہ کہ فلسطین میں سرکار قائم ہو، پیسے ہیں؟ آزادی کا مل نہیں ہوتا. یہ ہماری سرکار کو سمجھ نہیں آ رہا. ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہماری پاک آرمی نمبر 1 ہو، ہماری سرکار نمبر 1 ہو، دنیا میں وہ پھریں تو لوگ ایسے سلوٹ ماریں. لیکن ہماری سرکار اور ان کے ہینڈلر اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے پیٹ سے آگے نہیں دیکھ پاتے. شرمندگی کون اٹھاتا ہے؟ میں اور آپ. یہ تو اپنے بڑے بڑے محلوں میں چلے جائیں گے، اپنے آئی لینڈس پہ چلے جائیں گے، اپنی یاٹس میں دنیا کی سیر کر لیں گے، اپنے یورپ کے، لیٹن امریکہ میں، نارتھ امریکہ کے گھروں میں چلے جائیں گے، ان کی معیشت میں انویسٹ کر کے پیسے کمائی جائیں گے. میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ عام فلسطین کا بچہ کہاں جائے گا؟ جب اس ملک میں بات کرو کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں کوئی ایفرٹ کرنا چاہیے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، تو اسٹیبلشمنٹ شٹ ڈاؤن کر دے گی، سرکار شٹ ڈاؤن کر دے گی. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ اور سرکار سے بچ جائیں گے تو یوٹیوب سیٹ اپ ہی اس طرح ہے کہ وہ تباہ کن قسم کے پابندیاں لگا دیتا ہے آپ کے اوپر، ہم اس کی زندہ جیتے جاتے مثال ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈر جائیں. جسٹ بکاز کسی کا جہاز آپ سے بڑا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ ڈر جائیں. اسرائیل نے ایک اور ملک کی سوورنٹی انفرنج کی، اس پہ فلسطین کی پارٹی کا لیڈر، جو ان کی سویلین ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا لیڈر ہے، اس کو قتل کر دیا. اگر اب بھی آپ نہیں دیکھیں گے دنیا کی سچائی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ ہم جو مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں اس مفتوح مائنڈ سیٹ کے شکار ہو گئے ہیں. ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں. پورے مسلمان ممالک آپ دنیا کے اٹھا لیں، اگر آپ انڈونیشیا جیسا مسلمان ملک بنیں گے جہاں پہ بالکل آپ خاموش ہو جائیں گے دنیا کی بربریت کو، تو آپ کو بخشش ہے. مالڈیز نے تھوڑی سی چوں کر کے دکھائی انڈیا کو، انڈیا نے سپر پاورز استعمال کر کے تننے کی کوشش کی مالڈیوز کو، ہم تب بھی چپ رہے. سعودی عربیہ ایک رائل فیملی ہے، کوئی قوم نہیں ہے. ان کی قوم ان کی بھٹک بھٹک کے سڑکوں پہ مار کھا رہی ہے، وہ رائل فیملی امیر ہوئی جا رہی ہے. جو یہ آپ کو یو ای کی مثال دی جاتی ہے، اس کو سچ مت تسلیم کریں، نان سینس ہے یہ ٹوٹل. ورلڈ وار 3 بکس کے اوپر ہے، صرف ایک طریقے سے اوائڈ کی جائے گی کہ مسلمان جو ہیں وہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس طرح آج پنجابیوں کو بھی یقین آ گیا کہ جو پختونوں کے ساتھ اور بلوچیوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ظلم ہے پچھلے 70 سال سے، جب ان کے گربان پہ ہاتھ پڑا. جب جنگ آپ کے گھر تک آئے گی، جب ظلم آپ کے گھر تک آئے گا، آپ تبھی شور مچائیں گے. ابھی جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کدھر ہے اسرائیل اور کہاں سے وہ ظلم اور بربریت قائم کرتے 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 ایران تک پہنچ گیا، تو پاکستان کتنا دور ہے. یہ میں ڈرا نہیں رہا، یہ میری اپیل ہے. اللہ کرے یہ ویڈیو پرائم منسٹر بھی دیکھے، چیف آف آرمی سٹاف بھی دیکھے. یہ آپ کو اپیل ہے کہ اس وقت اگر امت میں کوئی طاقت ہے تو وہ پاکستان ہے. اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر اللہ نہیں معاف کرے گا. یہ میرا دل کہتا ہے. اگر آپ کو غلط کام نظر آ رہا ہے، اور چلیں ہم آپ کا مفتوح مائنڈ سیٹ لے لیتے ہیں کہ ہم فزیکلی کچھ نہیں کر سکتے، بولو تو صحیح. ہر دن سرکار کو چاہیے کہ ان کا ایجنڈا پوائنٹ ہو کہ دنیا میں شور مچائیں. یہ جو فورن ٹرپس ہو رہے ہیں جس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی گئے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کے، وہاں پہ ایجنڈا ہی یہ ہونا چاہیے فلسطین. روئیں پٹیں آپ دنیا کے سامنے کہ یہ کیا ظلم و بربریت ہو رہی ہے. جب ایک نیوکلیئر پاور بولتی ہے نا تو دنیا دھیان کرتی ہے. ایران کی پاکستان کی بنسبت ایک کمزور آرمی ہے، شاید نیوکلیئر بم ہے شاید نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دے دنیا نوٹس لیتی ہے. تو جس کے پاس نیوکلیئر بم بھی ہے، اسٹینڈنگ آرمی بھی ہے، کروز میسائلز بھی ہیں، ہر قسم کی چیز ہے، وہ کچھ نہیں بولتے. کس چیز کے لیے؟
کہ یہ زمین کا ٹوٹا بادشاہ ہے. اگر ہم اسلام کی بات کریں تو زمین کے ٹوٹے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. زمین سے ٹوٹوں سے اسلام نہیں قائم ہوتا. اسلام اصول سے قائم ہوتا ہے. سب سے بڑا اصول یہ کہیں بھی ظلم اور بربریت ہو تو بولیں, لیکن یار تھوڑی سی تو شرم کریں, فلسطین کے لیے بولیں. آپ یقین کریں کہ ہم سرکار کی گھٹیا پالیسیز دیکھ کے دکھی ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو پالیسی کی بھی ضرورت نہیں تھی, یہاں پہ گٹس کی ضرورت تھی, غیرت کی ضرورت تھی. قوم بغیرت نہیں ہے, سرکار ہے. آپ کا سننے کا شکریہ. آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو.